بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے الدین النصیحہ، کہ دین مکمل نصیحت ہے۔ اب جب آپ نے ایمان لایا اللہ تبارک و تعالی پر اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ جب تم دین میں داخل ہو گئے تو پورا دین پر عمل کرنا لازم ہے۔ پھر ہم نے یہاں تقسیمات کیے، یعنی دین کے بہت سارے شعبے بنائے۔ مثال کے طور پر درس و تدریس ہے، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ تبلیغ، دعوت تبلیغ ہے، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ جہاد ہے، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ تصوف ہے، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ مساجد ہیں، مدارس ہیں، جہاں بھی دین کا کام ہوتا ہے تو سب دین کے شعبے ہیں، اور دین کا کام صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی آپ درس و تعلیم سے واقف، آپ کی وابستگی ہے، آپ قرآن سیکھ رہے ہو یا سکھا رہے ہو تو یہ آپ دین پر چل رہے ہو۔ آپ تصوف کے ساتھ وابستگی ہے یا آپ کی دعوت تبلیغ کے ساتھ وابستگی ہے، اور آپ خود بھی عمل کر رہے ہو، لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہو، تو یہ بھی دین کا شعبہ ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں جا رہے ہو، کفار کے ساتھ لڑ رہے ہو، ان کو مار رہے ہو، لیکن یہ اللہ کے لیے کر رہے ہو، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ تو ہمارے پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو آپ عملیات کرتے ہو، یہ عملیات کن لوگوں کا کام ہے؟ آیا یہ ایک مفتی کا کام ہے، یا قاری کا کام ہے، یا حافظ کا کام ہے، یا ایک عالم کا کام ہے، یا شیخ الحدیث کا کام ہے، یا ایک عام مسلمان کا کام ہے؟ تو کس کا کام ہے؟ بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ عملیات دراصل یہ علماء کا کام ہے، علماء حق کا کام ہے۔ عملیات کا مطلب عمل کرنا، اور ایسا عمل کرنا جس سے کسی مسلمان کو استفادہ ہو۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفا عطا ہو، اگر وہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور ہو، اگر اس کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے تو قرآنی اعمال کے ذریعے اس کے کاروبار کا مسئلہ حل ہو، اگر اس کے رشتے میں کوئی مسئلہ ہے تو قرآنی اعمال کے ذریعے اس کے رشتے کا مسئلہ حل ہو، اس کے لیے اعمال کیے جائیں، اس کے لیے دعائیں کی جائیں، تو یہی عملیات ہے۔ اور جس طرح ایک دنیا کے اندر ایک رول ہے، اصول ہے، وہ یہ کہ جب تک آپ نے کوئی کام سیکھا نہیں آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ڈرائیور نہیں ہے اور اس نے ڈرائیونگ سیکھی نہیں ہے تو وہ گاڑی نہیں چلا سکتا۔ اگر پھر بھی کوئی شخص اس کو بٹھا دے، نہیں تو ہر حال میں گاڑی چلا، اگرچہ تو ڈرائیور نہیں ہے، تجھے گاڑی چلانی آتی پھر بھی تو چلا، تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ وہ بیٹھے گا اور جیسے سٹارٹ کرے گا یا تو آگے کسی دیوار پہ مارے گا، یا کوئی بھی چیز ہوگی آگے ادھر مارے گا ادھر مارے گا، یعنی گویا کہ وہ ایکسیڈنٹ کرے گا اور نقصان کرے گا۔ یہ نقصان کا ریزن کیا ہوا؟ کیونکہ وہ اس نے ڈرائیونگ سیکھی نہیں اور اس نے ڈرائیونگ کی۔ اسی طرح ایک مکینک ہے، اس کے سامنے آپ گاڑی لے جائے، بولو گاڑی بناؤ، وہ فوراً بنائے گا، کھولے گا، بند کرے گا، بنائے۔ عام آدمی کے سامنے جو بھائی گاڑی بنا، وہ پہلی بات ہے کھول نہیں سکتا، کھول دے گا بند نہیں کر سکے گا، یعنی وہ گاڑی خراب تو کر سکتا ہے لیکن بنا نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک آدمی عالم نہیں ہے، اس کے پاس آپ جا کے بولتے ہو کہ مجھے علم سکھاؤ، اس نے خود علم سے خود سیکھا نہیں، خود وہ اس فیلڈ سے گزرا نہیں، خود وہ قرآن پڑھا نہیں، تو وہ آپ کو کبھی بھی قرآن نہیں پڑھا سکتا ہے، کبھی بھی آپ کو علم نہیں سکھا سکتا۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے، پہلے ایک کام آپ سیکھو گے چاہے وہ دین کا کام ہی ہو نہ ہو، پھر اس کے بعد جا کے آپ ثواب کی نیت سے کرو گے۔ ایک آدمی کو نماز پڑھنے نہیں آتی تو وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اب اگر ایک آدمی کو نماز پڑھنی ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی، آپ کی بھی نہیں ہوگی۔
تو اسی طرح عملیات کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ عملیات کے علم کو پہلے سیکھا جائے، اور اگر بغیر سیکھے کہ کوئی آدمی کرتا ہے تو اس میں نقصان لازمی ہے. جس طرح بغیر ڈرائیور کی گاڑی چلانے والے کو نقصان ہوتا ہے، بغیر میکینک کی گاڑی بنانے والے کو نقصان ہوتا ہے، بغیر علم سیکھے ہوئے آگے کو سکھانے والے کو نقصان ہوتا ہے، تو اسی طرح عملیات کے علم کو سیکھے بغیر کرنے سے بھی نقصان ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں شروع کیا؟ آپ خود کہتے ہو کہ یہ علماء کا کام ہے، تو آپ نے کیوں شروع کیا؟ ہم نے بحالت مجبوری شروع کیا. آج کل کا دور اور اتنے ایسے فتنے کا دور ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ عملیات کے بنا نہیں رہ سکتے، ان کو عملیات کے لیے جانا ہوتا ہے کسی نہ کسی کے پاس. اور یہاں تک بھی ہم نے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن یعنی جو جادو ہوتا ہے اس کا توڑ جادو سے ہی ہوتا ہے، اور جادو مسلمان کر نہیں سکتے، اس لیے وہ کافر کے پاس جاتے ہیں اپنا علاج کرانے کے لیے. اور یہ قول دہرانا، اس کا مطلب یہ ہے، قرآن میں اللہ کہتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل اور ان الباطل کان زہوقا. اب جادو باطل ہے، قرآن عملیات حق ہے، اور ہم اس بات کو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم ایک باطل کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری طاقت زیادہ ہے، نعوذ باللہ، رحمان کے مقابلے میں تمہاری طاقت زیادہ ہے. تو جب ہم نے باطل کو طاقت کو تسلیم کر لیا تو ہمارا ایمان کدھر گیا؟ تو ہمارے عملیات کرنے کا مقصد لوگوں کے ایمان کو بچانا ہے. ہم اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ غلط جگہوں میں جاتے ہیں، غلط لوگوں کے پاس جاتے ہیں. ایسے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھے ہیں جن کی داڑیاں نہیں، جن کے سروں میں پگڑیاں نہیں، جن کو خود ایمان کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، اور ہر ٹائم نشے تماشوں میں لگے، تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے مشکل حل کر دو، ہمیں کوئی تعویذ دے دو، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دو، ہمیں کوئی اعمال بتا دو. اور اس طرح لوگوں کے عام وظیفے لینے سے، وظیفہ کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا. ثواب آپ کو ضرور ملے گا، بغیر اجازت کرنے کے بجائے کرنے سے کبھی آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے ہم نے اس عمل کو شروع کیا. ہمارا مقصد جو لوگ بے ایمان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ان کی اصلاح کرنا، ان کو بچانا. ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور میں اس کو کہتا ہوں کہ نہیں، تعویذ شرک ہے، آپ یہ نہ لو، اور اس کا ایمان ہے کہ نہیں میں تعویذ سے ہی میرا کام ہوگا، اور میں تعویذ سے، اور میں اس کو تعویذ نہیں دیتا. وہ جاتا ہے کسی مشرک کے پاس، وہ جاتا ہے کسی کافر کے پاس، وہ جاتا ہے کسی جادوگر کے پاس. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے جا کر وہ ایمان دے دیا، اس کے ایمان دینے کا مجرم کون ہوا؟ اور اگر ہم اس چیز سے ان کو ہم نہیں نکالیں گے تو ان کو نکالے گا کون؟ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کافر سے نفرت کرو لیکن انسان سے مت کرو. کافر سے بھی نفرت اس کی کفر کی وجہ سے کرو. ایک آدمی ہے وہ غیر مسلم ہے، اگر میں اس سے ہمیشہ نفرت ہی کروں گا تو اس کو اسلام کی دعوت کون دے گا؟ وہ غیر مسلم ہے، اور جب میں اس سے نفرت کروں گا، اس سے دور بھاگوں گا، اس کے نزدیک کبھی نہیں جاؤں گا، تو اس کو ایمان کی دعوت کون دے گا؟ تو اس لیے آپ جو ہے نا کفر سے وہ کرو کہ اللہ کے بندوں سے نفرت نہ کرو. ایسے لوگ آئے ان کی اصلاح کرو. اگر ہم ایسے لوگ اصلاح نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں ایمانوں کو بھی ہم نے بچانا ہے، لوگوں کے قرآن کی طرف لے کے آنا ہے، اعمال کی طرف لے کے آنا ہے، اور صحیح معنوں پر جو دین ہے، جو چیزیں ثابت ہیں ہم وہ کریں گے، جو قرآن سے ثابت ہے ہم وہ بتائیں گے. ہمارے جو بھی اعمال، اگر ہم نے کوئی ایسا عمل تمہیں بتا دیا جو قرآن و حدیث کے خلاف، وہ آپ نہ کرو. ہم نے اگر آپ کو کوئی ایسا تعویذ دے دیا جس کے اندر کوئی شرکی الفاظ دکھاؤ، آپ اس کو پھینک دو. اور اگر ہم نے کوئی ایسا وظیفہ آپ کو بتا دیا، آپ کہو کہ یہ تو کوئی آیت نہیں ہے، یہ تو کوئی دعا نہیں، آپ نہ کرو. قرآن حدیث کے موافق مطابق جو چیز ہو اس کو قبول کرو، اور قرآن حدیث کے خلاف چاہے کوئی بھی آپ کو دے، کوئی عالم مفتی بھی دے، وہ بھی نہ قبول کرو. تو اس لیے کہتے ہیں دین کا مطالعہ اتنا خود کرو اور دین کو سیکھو. اور اتنا دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور پر فرض ہے کہ جس کے پر وہ 24 گھنٹے کی زندگی گزارے. اب 24 گھنٹے کے اندر اس نے نمازیں پڑھنی ہے تو نماز اس پر سیکھنا لازم ہے.
اسی طرح 24 گھنٹے میں اس نے قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کی تلاوت بھی اس کو سیکھنا لازم ہے. 24 گھنٹے کے اندر وہ تجارت کرتے, تجارت کے بارے میں معلومات, حلال و حرام کی تمیز ہونا, اس پر یہ معلومات, یہ علم اس پر لازمی ہے کہ وہ سیکھے. اب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تجارت سنت ہے, میں سنت کر رہا ہوں, وہاں پر کہہ رہے ہیں میں حرام کما رہا ہے, اور دعویٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں سنت کر رہا ہوں. پھر اسی طرح حرام کماتے کماتے آگے لوگوں کو یہی سکھائے گا کہ میں نے بھی یہی کیا, آپ بھی یہ کرو. آنے والے جو ہماری نسل ہو وہ تباہ ہو جائیں گے. وہ دین, جب ہم دین کو سامنے رکھ کے کام نہیں کریں گے تو یہ بے دینی یہیں سے پھیلے گی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری تمام پریشانی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ختم فرمائے اور ہمیں اعمال کا پابند بنائے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ بیماریاں, یہ جادو, یہ جنات, یہ پریشانیاں, کاروباری بندش, رشتے بندش, یہ سب چیزیں کیوں آتی ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری کمی ہے, ہماری کوتاہیاں ہیں. اگر ہم صبح شام کے اعمال کی پابندی کریں, ہم نماز کی پابندی کریں, ہم وظائف کی پابندی کریں, ہم قرآن کی تلاوت روزانہ ڈیلی کریں, زیادہ نہیں تو ہم ایک صفحہ تلاوت روزانہ ڈیلی کر اپنے معمول بنا دیں, تو جب یہ ہم صبح شام کے معمولات کریں گے, آیت الکرسی کا صبح شام ورد کریں گے, آخری کل جو حدیث سے ثابت ہے وہ اعمال کریں گے, تو میرے خیال سے جب اس کی پابندی ہوگی تو کوئی بھی جادو, کوئی جن, کوئی اس اثرات ہمیں پریشان نہیں کر سکے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس اعمال کی پابندی کریں گے سب چیزوں کی, تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر چیز سے محفوظ فرمائے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.